السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت میں حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا پیالہ پیش کیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفاق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیر ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ مہمانداری کی حاضر پیش کیا شہد اور خوبصورت پیالہ اتفاق سے اس پیالے میں ایک بار گر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پیالہ قافلہ رشاد کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے مطابق اپنی رائے پیش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیر ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیر ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سکھانا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ شیر خدا حضرت علی فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیر ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دینے پر فرمانے لگی کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ پڑنے پہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیا خوب ہی محفل تھی جب خفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک کھلے تو زبان نبوت سے یہ لفظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، سبحان اللہ، اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، سبحان اللہ، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار ہے، پیالے سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال و اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیر ہے اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیر ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، وہیں صحابہ کریم بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس، اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشغول رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔